حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ایران کی ریاستوں کے قریب اصفہان ہے۔ اصفہان کے رہنے والے یہ مجوسی تھے اور انتہائی خوبصورت حسین و جمیل تھے، اور والد ان کی محبت میں وارفتہ تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے بغیر وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت میرا بیٹا میرے سامنے رہے۔ ایک دفعہ اس نے گھر کے اندر کچھ تعمیر کرنا چاہیے تو اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا کہ تم کھیتوں میں جا کر کام کر کے جلدی واپس آ جانا۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تو عیسائیوں کا گرجا تھا، اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں عیسائی لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی وہیں پر رک گئے، وہ اپنا کام کاج بھول گئے، وہ دیکھنے لگے کیسے عبادت کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو انہیں بڑا طریقہ پسند آیا، وہ صبح سے شام تک انہی کا طریقہ دیکھتے رہے۔ ان کے باپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ میرا بیٹا آج واپس نہیں آیا، شاید ادھر چلا گیا ہو۔ تو جب شام کو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ یہ سنیے واقعہ، جو حضور سے محبت کرتا ہے تو کن کن مصائب سے گزرتا ہوا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر فیض کیا ملتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مصائب پہ صبر کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ان وادیوں سے ہو کر بندہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر آگے سے جو محبت ملتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو آپ کا والد پوچھتا ہے بیٹا کہاں گئے ہو، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا مجھے خطرہ یہی تھا کہ تو ادھر چلا جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باندھ دیا، اس نے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا کہ اب تو گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ انہیں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام ان دیر والوں تک پہنچایا، گرجا والوں تک پہنچایا کہ جب تمہارے باہر سے قافلے آئیں تو مجھے بتانا۔ جب شام سے قافلے آتے ہیں، انہوں نے کسی طریقے سے اطلاع دی کہ شام سے قافلے آ گئے، تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیریں توڑتے ہوئے ان شامی قافلوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہاں سے شامل ہوئے اصفہان کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ اب باپ کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو ترک کر دیا، اپنے تمام مشاغل ترک کر دیے۔ ان کے دل کے اندر دین کی محبت آئی، اسلام کی محبت آئی۔ دین اور اسلام کی محبت نے ان سے تمام باقی کام چھڑوا دیے۔ وہ وہاں سے چلتے ہیں اس قافلے کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا فلاں راہب ہے، اس کے ساتھ ہماری ملاقات کراتی ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے، اس کی خدمت میں رہنا شروع ہو گئے۔ لوگ آتے، لیکن بدقسمتی کہ وہ انتہائی خبیث شخص نکلا، بد اخلاق شخص نکلا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ وطن چھوڑ دیا، اپنی برادری چھوڑ دی، قبیلے چھوڑ دیے، کہاں سے چھوڑ کے کہاں آ گیا ہوں۔ لیکن ایسے شخص سے واسطہ پڑ رہا ہے جو بد اخلاق بد کردار شخص ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کے سارے پول کھول دیے، راز کھول دیے کہ یہ کیسا شخص تھا۔ لوگوں نے اسے سولی پہ چڑھا دیا، اب اس کی جگہ دوسرا جانشین بنتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ نہایت صاحب تقویٰ متقی پرہیزگار تھا، اور جب اس کے وصال کا وقت آیا تو میں نے کہا مجھے کوئی وصیت کر دے تاکہ میں اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکوں۔ تو اس نے کہا اب میرے عقیدے کے اوپر رہنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور میری راہ پر چلنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا موصل کی طرف چلے جاؤ۔ اصفہان سے چلے شام کی طرف، شام سے پھر موصل کی طرف بھیج رہے ہیں۔
حضرت سلمان الفارسی موصل کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیے کون سی چیز ہے جس نے انہیں گھر سے نکالا، شام کی طرف لے آئی اور شام سے پھر آگے موصل کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ موصل پہنچتے ہیں، وہاں پر اس عیسائی راہب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بڑا متقی و پرہیزگار میں نے نہیں دیکھا. لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے جاتے جاتے کوئی وصیت کر دیجئے. اس نے کہا اور تو کوئی اتنا صاحب تقوی شخص نہیں جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں، تو آپ نصیبین کی طرف چلے جائیے. ایک اور ریاست کی طرف اشارہ کیا تو آپ پھر وہاں سے موصل سے نصیبین کی طرف جاتے ہیں. نصیبین گئے، وہاں پر جس راہب کے پاس زندگی گزاری وہ بھی صاحب تقوی شخص تھا، لیکن چند دنوں کے اندر اندر ہی اس کا وصال ہو جاتا ہے. تو وصال سے قبل پھر اس سے وصیت لی. اس نے اموریہ کی طرف، ارض شام کی طرف بھیج دیا. وہاں پہنچے تو یہاں وہ راہب تھا. اس نے کہا اب یہاں پر کوئی بھی ایسے عقیدے والا شخص نہیں جس کا تو طالب ہے. اب تجھے وصیت کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ تیرے سامنے رکھتا ہوں. بس ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں، تجھ پہ راز کھول دیتا ہوں. یاد رکھنا نبی آخر زمانے آنا ہے، امام الانبیاء نے آنا ہے، اور جس زمین پر آنا ہے اس زمین کی علامتیں بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا جہاں ہجرت کرنی ہے وہاں کھجوروں کے درخت ہیں. وہ ساری زمین کا نقشہ کھینچ دیا. حضرت سلمان الفارسی جو اصفہان سے چلے موصل کی طرف، نصیبین سے ہوتے ہوئے، اموریہ سے ہوتے ہوئے، اب وہ یثرب کی تلاش میں پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے مال جمع کر لیا، بکریاں جمع کر لی، کھیتی باڑی کرتا رہا، مال جمع کر لیا. اور عرب سے ایک قبیلہ آتا ہے، جب میرے کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے کہ عرب کے لوگ آئے ہیں، اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ آواز پڑی تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میری آنکھوں کے اندر چمک آ گئی کہ یہ تو اسی نبی کے شہر کے لوگ آ رہے ہیں جس کا ذکر اس راہب نے کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا مال بھی لے لو، بکریاں بھی لے لو، سب کچھ لے لو، بس ایک کام کرو کہ مجھے اپنے ساتھ عرب کی زمین میں لے چلو. انہوں نے اپنا مال دے دیا، بکریاں دے دی، جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا. یہ قبیلہ بنی کلب کے لوگ تھے. لیکن انہوں نے ظلم کیا کیا؟ جب مدینہ کی زمین آتی ہے تو اللہ کی طرف سے حکمت بھی تھی. مدینہ کی زمین آئی تو مدینہ کے اندر ایک یہودی کے ہاں انہوں نے غلام بنا کے بیچ دیا. کتنے بڑا امتحان ہے، کہاں سے چل کے آ رہے ہیں، کدھر سے ہو کے آ رہے ہیں، اور کس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور آگے ہو کیا رہا ہے. انہیں غلام بنا کے بیچ دیا گیا. کہتے ہیں جب مجھے غلام بنا کے بیچ دیا گیا تو پھر ایک یہودی کے ہاں میں ٹھہرنے لگا، اس کے ہاں کام کرنے لگا. ایک اور یثرب سے، شہر سے یہودی آتا ہے، وہ مجھے خرید کے لے جاتا ہے. کہتے ہیں جوں ہی میری نگاہ کھجور کے درختوں پہ پڑی، اللہ اکبر، مجھے وہ نقش یاد آ گیا، مجھے وہ صورت یاد آ گئی کہ یہ تو وہی شہر ہے جس کی علامتیں اس راہب نے بیان کی تھیں. وہ کہتے ہیں جب وہ نقش میرے سامنے آیا تو میں ہر وقت کان لگائے رکھتا تھا کہ کبھی کسی طریقے سے آواز پہنچے کہ وہ نبی آ گئی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں کام کرتا رہتا، سارا دن لوگ باتیں کرتے، ان کی آوازیں سنتا تھا کہ کہیں سے کوئی میرے کان کے اندر آواز اس نبی کی آمد کی پہنچے. یہ اس قدر محبت، پیار اور جستجو لے کے نکلتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن آتا ہے، وہ یہودی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ عرب کے اندر کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں جب یہ آواز پہنچتی ہے میرے دل کو سکون مل گیا. اللہ اکبر. میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ آج میری مراد پوری ہونے والی ہے. جس نبی کی تلاش میں نکلا تھا، آج اس نبی کی آمد کی خبر میں نے سن لی ہے. اور پھر کہتے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے. جب کچھ وقت گزرتا ہے حضور کے ادھر سے آنے کی باری آتی ہے. آقا کریم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور حضور کے آنے کا اعلان ہر طرف پھیل جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ آواز پہنچتی ہے تو اس راہب نے
مجھے نشانیاں بتائی تھیں. اس نے کہا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، علامات یہ ہیں کہ ان کی پشت کی مبارک کے اوپر مہر نبوت ہوگی. ان کی علامت یہ ہے کہ تم صدقے کا مال دو گے وہ نہیں کھائیں گے، اگر ہدیہ دو گے تو وہ قبول کر لیں گے. تو کہتے ہیں یہ علامتیں میں نے سامنے رکھی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی زمین کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو میں حضور سے ملنے کے لیے جاتا ہوں. چھپ کر ملنے کے لیے گیا. جب میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تو میں ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتا رہا. جو اس عیسائی نے راہب نے علامتیں بیان کی تھیں وہ ساری علامتیں کہتے ہیں میں نے دیکھی، وہ ساری حضور کے اندر نظر آ گئی. پھر میں دوسرے دن آیا پھر ملاقات کے لیے تو میں نے کہا یہ صدقہ میری طرف سے ہے. تو حضور نے وہ مال اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیا. تو میں دل میں کہنے لگا ایک اور علامت پوری ہو گئی ہے. پھر میں نے کہا ایک اور علامت تھی کہ ان کی پشت کے اوپر مہر نبوت لگی ہوگی اور حضور کی نگاہ بھی میرے چہرے کے اوپر تھی. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے میں حضور کو پہچان رہا تھا اور حضور بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آگے سے اٹھا پیچھے بیٹھ گیا. جب میں پیچھے بیٹھتا ہوں تو میرے رسول نے پوچھا، میرے نبی نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کیوں کبھی آگے بیٹھتا ہے کبھی پیچھے بیٹھتا ہے. اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا نبوت کی مہر بھی یہاں ہے یا نہیں. اللہ کے رسول نے اپنی قمیض مبارک کو اٹھایا تو دیکھا نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام بنا، حضور کا خادم بنا، حضور کا صحابی بنا. اب جزا کا وقت آتا ہے. یہ محبت کی خاطر سفر کیا، کہاں سے چلا، کدھر چلا، کہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی غلامی سے نجات چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، لکھوا لو کہ کیا لینا چاہتا ہے وہ ہم تجھے دے دیتے ہیں، تو اسے آزاد کر دے. تو جب اس کے پاس گئے تو اس نے مہنگی ترین قیمت لگا دی. اس نے کہا 300 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے تیار مجھے چاہیے، 40 اوقیہ چاندی مجھے چاہیے. یہ دو چیزیں مجھے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرے آقا نے مسکرا کر کہا یہ کیا بات ہے. ہائے ہائے. حضور نے صحابہ سے فرمایا آئینوہو، اے صحابہ اس کی مدد کرو. کسی صحابی نے 30 پودے، کسی نے 20، کسی نے 10 چھوٹے چھوٹے پودے دیے حضور کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرف سے ہیں. یہ سب نے جمع کیے حضرت سلمان الفارسی کی آزادگی کے لیے. ایک روایت یہ ہے جو میں نے دلائل النبوہ میں پڑھی ہے، جو سنی ہے وہ کچھ اور ہے، تو میں اس وقت پڑھی ہوئی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو صحابہ اکرام نے پودے دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اپنے ہاتھ سے زمین کو نرم کرتا جا. حضرت سلمان فارسی اپنے ہاتھ سے زمین کو نرم کرتے جا رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے مبارک سے وہ پودے لگاتے جا رہے تھے. حضور جو دستے مبارک سے پودا لگاتے تھے ابھی دوسرا لگا رہے ہوتے تھے تو پہلا پک کے تیار ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. پہلا پودا پک کے تیار ہو جاتا. 300 پودے لگائے، 300 پودے اسی وقت پک کے تیار ہو گئے. اور پھر رہ گیا 40 اوقیہ چاندی. تو اللہ کے رسول کے پاس ایک انڈے کے برابر مقدار کے برابر سونا آیا تھا کہیں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان اسے لو اور اپنے مالک کو دو اور مکاتبت کو ختم کرو. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت تھوڑا ہے، 40 اوقیہ چاندی اس نے رکھی ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے رسول نے فرمایا سلمان لے اللہ برکت دے گا.
جب لے کے جاتے ہیں، جب اسے تولتے ہیں تو کیا نکلتا ہے کہ جتنے مصطفیٰ نے کہا اتنا ہی نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہاں سے چلے، کدھر سے چلے، کہاں سے ہوتے ہوئے کیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب حضور نے خرید کر اپنی غلامی میں رکھا تو فرمایا سلمان منا اہل البیت، اے سلمان تجھے خرید کے ہم نے آزاد کیا ہے، آج سے ہم نے اپنے اختیار سے تجھے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ، حضرت سلمان فارسی واحد وہ صحابی ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب محبت حضور سے ہوتی ہے، جب حضور سے پیار ہوتا ہے، پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، غربت کا سفر کرنا پڑتا ہے، غربت کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن دھیان نہ غربت کی طرف ہوتا ہے نہ مصائب کی طرف ہوتا ہے، دھیان صرف اپنے محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ جس کا دھیان محبوب کی طرف ہوتا ہے وہ کبھی کسی مقام پر شکست نہیں کھاتا۔ اور اللہ کے رسول کی محبت، حضور کا پیار، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور کا پیار اپنے غریب امتیوں کے لیے کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے اہل جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، پیغمبر، اولیاء، صلحاء، سب اہل جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، آواز دی جائے گی خبردار جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر۔ جنت کا دروازہ بند ہے اور سارے قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب دروازہ کھلتا ہے، ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے کریم رسول نے فرمایا جب تک میں دروازے کے اوپر دستک نہیں دوں گا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں دروازے پر دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی میرا نام سنے گا تو اندر سے دربان بول کے کہے گا ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، جب تک محمد نہیں آتے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ تو جنت کا دروازہ اس وقت کھولا جائے گا جب حضور دستک دیں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ فَيُدْخِلُنِيهَا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میں خود داخل نہیں ہوں گا۔ قاضی ایاز کی شفا کو پڑھیے، فَيَسْتَقْبُلُنِي الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ۔ فرمایا میں خود جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا بلکہ رب میرا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فَيُدْخِلُنِيهَا، میں خود داخل نہیں ہوں گا، رب خود مجھے داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ میرے کریم رسول نے کیا بشارت دی؟ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، رب میرا استقبال کرے گا۔ فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا یا فقراء المومنین۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میرے غریب صاحب ایمان امتی ہوں گے، میرے غریب امتی میرے ساتھ ہوں گے جنہیں لوگ غریب سمجھ کے دھتکارتے رہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن، جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے اول قافلے کے اندر انہیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہوں گا۔ کسی کی غربت نہیں دیکھنی چاہیے، اس کی محبت دیکھنی چاہیے۔ کسی کی غربت اور اس کے فقر کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی اصل کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے محبت کر رہا ہے، کس سے پیار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان پہ کرم کیا ہے کہ انہیں اپنے محبوب کی نعت خوانی کا موقع دیا ہے، انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے محبوب کے میلاد کی محفل کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال جل جلالہ اس محفل کے صلے اس گھر پہ اپنی ایسی رحمت نازل فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے یہ تمام شرور سے بچ سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔